کلیئر کی تباہی کے بعد حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ مجاہدات اور ریاضات میں مشغول ہو گئے۔ جلالی تصرفات اس درجے کو پہنچ گئے تھے کہ کوئی انسان آپ کے روبرو نہ جا سکتا تھا۔ جس طرف نظر اٹھاتے آگ لگ جاتی۔ چرند پرند آپ کی خدمت میں آیا کرتے۔ شیر در اقدس پر پڑا رہتا، اپنی دم سے جاروب کشی کیا کرتا۔ کلیئر کی تباہی کے بعد آپ کا استغراق اس درجے بڑھا کہ 12 برس تک گولر کی شاخ پکڑے کھڑے رہے۔ پاؤں خشک ہو گئے۔ جب یہ خبر بابا صاحب کو پہنچی تو انہوں نے اصحاب سے فرمایا کہ جو کوئی صابر کو بٹھا دے، جو مانگے سو پاوے۔ حضرت شیخ شمس الدین نے عرض کیا، اگر آپ اس خادم کو اجازت دیں تو میں حاضر ہوں۔ اجازت ملتے ہی حضرت شیخ شمس الدین جانب کلیئر روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک چلتے چلتے جب دیوبند کے قریب پہنچے تو وہاں ایک شعلہ نمودار ہوا۔ ریڑکی پہنچ کر بھی وہی شعلہ دکھائی دیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس شعلے کی رہنمائی پر دائیں طرف چل کر آپ کی پشت پر جہاں اب نقار خانہ ہے پہنچ گئے۔ وضو کر کے دوگانہ شکرانہ ادا کیا، پھر کھڑے ہو کر خوش الہانی سے تلاوت قرآن مجید شروع کر دی۔ جب نصف قرآن ختم کر چکے اور تھک گئے تو دم لینے کی خاطر خاموش ہو گئے۔ اس وقت مخدوم صاحب نے آنکھیں کھول کر فرمایا، اور پڑھو۔ خواجہ شمس الدین نے عرض کیا، مجھ کو خدمت اقدس میں رہنے کی اجازت ہو تو سناؤں۔ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، لیکن ہمارے روبرو نہ آنا، پس پشت ہی رہنا۔ خواجہ شمس الدین نے عرض کیا، غریب نواز کھڑے کھڑے میرے پاؤں سن ہو گئے ہیں۔ ارشاد ہوا، بیٹھ جاؤ۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا، یہ بے ادبی مجھ سے نہیں ہو سکتی کہ حضور تو کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں۔ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا، اگر حکم ہو تو بٹھا دوں۔ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ خواجہ صاحب نے بکمال دقت آپ کو زمین پر بٹھایا۔ پاؤں کے اعصاب خشک ہو جانے سے آپ کے پاؤں پھیلے رہے۔ خواجہ شمس الدین مالش کے لیے تیل اپنے ہمراہ لائے تھے۔ انہوں نے پائے مبارک پر مالش کی اور پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 5 پارے پڑھ چکے تو خاموش ہو گئے۔ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں خاموش ہو گیا؟ حضرت شمس الدین نے عرض کیا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ فرمایا، لیٹ جا۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا، اگر حضور لیٹ جائیں تو بندہ بھی لیٹ سکتا ہے۔ فرمایا، اچھا، مجھے لٹا دے۔ خواجہ صاحب نے آپ کو لٹا دیا اور قرآن شریف کو ختم کر کے الحمد شریف شروع کر دی۔ حضرت مخدوم صاحب نے بھی آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو کون ہے؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا، مجھے پاک پتن سے بابا صاحب نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت مخدوم صاحب نے نہایت اشتیاق کے ساتھ دریافت فرمایا، میرے شیخ اچھے ہیں؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا، اچھے ہیں۔ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا، اب جب تم پاک پتن جاؤ بابا صاحب کی خدمت میں میری جانب سے سلام عرض کرنا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم صاحب نے حکم دیا کہ بابا صاحب کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرو اور وہیں ان کی خدمت میں رہو۔ جب ان کا وصال ہو جائے تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک کلیئر سے روانہ ہو کر پاک پتن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کل کیفیات و حالات بابا صاحب کو سنائے۔ حضرت بابا صاحب خواجہ شمس الدین کی خدمت گزاری سے بہت خوش ہوئے۔ جس وقت خواجہ شمس الدین نے حضرت بابا صاحب سے عرض کیا کہ مخدوم صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ میرے شیخ اچھے ہیں، تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو وجد آ گیا۔ جب ہوش آیا تو دوبارہ دریافت کیا۔ اسی طرح 3 دفعہ دریافت فرمایا۔ تینوں بار حضرت بابا صاحب پر وجد کی حالت طاری ہوئی اور بعد میں فرمایا کہ میں آج شیخ ہوا۔ صاحب معراج الولایت نے فرمایا ہے کہ ولایت آپ کو موسوی اور قلب آپ کا اسرافیلی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سیف زبان تھے، جو فرما دیتے وہی ہو جاتا۔ ارباب طریقت کے نزدیک ہر ولی کو ایک نبی کی ولایت من جانب الہی عطا ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین 4 سال تک حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ 5 محرم 664 ہجری کو حضرت بابا صاحب کا وصال ہوا اور 12 محرم 664 ہجری کو علیم اللہ عبدال کے ساتھ کلیئر واپس آ گئے۔
حضرت بابا صاحب کی خدمت میں رہ کر 4 سال تک تحصیل علوم و فیوزات باطنی کے بعد حضرت خواجہ صاحب بحکم حضرت بابا صاحب کلیر تشریف لائے۔ حضرت مخدوم صاحب نے خواجہ صاحب کو ہر وقت حاضر خدمت رہنے کی اجازت دی، دولت خلافت سے مالا مال کیا اور فرمایا، اے شمس تو میرا بیٹا ہے، میں نے پروردگار عالم سے دعا کی ہے کہ میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو اور قیامت تک قائم رہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 20 برس رہے۔ خواجہ صاحب کا بیان ہے کہ میں 20 برس حضرت مخدوم صاحب کی خدمت میں رہا۔ اس مدت میں کبھی انقلاب موسم کے آثار نظر نہ آئے، نہ کبھی بارش ہوئی، نہ گرمی نہ سردی، یکساں بہار کا سا موسم رہتا۔ حضرت خواجہ شمس الدین حضرت بابا صاحب کے حکم سے حضرت مخدوم صاحب کی خدمت پر معمور ہوئے۔ وضو کے لیے پانی اور کھانے کے لیے ابلی ہوئی گولریاں پیش کیا کرتے۔ چونکہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا خصوصی حکم تھا کہ کبھی بھول کر بھی حضرت مخدوم صاحب کے سامنے نہ آنا، اس لیے خواجہ صاحب وضو کے پانی کے لیے یا کھانے کے لیے گولریاں پس پشت مبارک سے پیش کیا کرتے تھے۔ یوں تو حضرت مخدوم صابر پیا پر ہمہ وقت استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی، لیکن نماز کا وقت شروع ہوتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین آذان دیتے، حضرت مخدوم صاحب آذان کی آواز سن کر ہوشیار ہو جاتے، خواجہ صاحب وضو کے لیے پانی پیش کرتے، حضرت مخدوم صاحب وضو کر کے نماز ادا کرتے، نماز کے بعد پھر استغراق ہو جاتا۔ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ پر کبھی غلبہ ذوق و شوق ہوتا تھا، کبھی عشق و محبت کا غلبہ، کبھی خواہش طعام ہوتی تو ابلی ہوئی گولریاں بغیر نمک کے شوق فرماتے تھے، کبھی استغراق میں بے ہوشی طاری ہو جاتی تو بے حس و حرکت رہتے، جدھر نگاہ جم گئی، پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ انسان تو انسان، کسی جانور کی مجال نہ تھی کہ آپ کے سامنے سے گزر سکے، انوار ذات گرمی پھونک دیتی تھی۔ کبھی گولریوں کو دیکھ کر فرماتے، خدا کھانے پینے سے بے نیاز ہے، کچھ دیر فرماتے، لاؤ خدا خدا ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ دوران گفتگو حضرت مخدوم صاحب نے خواجہ امیر خسرو سے دریافت کیا، تمہارے شیخ کے کتنے مرید ہیں؟ حضرت امیر خسرو نے عرض کیا، اتنے جتنے آسمان کے ستارے۔ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا، ہمارا تو ایک شمس ہی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت مخدوم صاحب ہفتے عشرے میں سبز پتوں یا ابلی ہوئی گولریوں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت مخدوم صاحب کے مہمان ہوئے تو مخدوم صاحب نے فرمایا کہ گولریوں میں نمک ڈال دیا کرو، ایسا نہ ہو امیر خسرو اپنے شیخ سے جا کر شکایت کریں کہ صابر کے ہاں ہماری خاطر نہ ہوئی۔ چلتے وقت حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ تھوڑی سی گولریاں لیتے جاؤ، اگر شیخ دریافت کریں کہ کلیر سے ہمارے واسطے کیا تحفہ لایا تو یہ گولریاں پیش کر دینا اور ہمارا سلام بھی کہنا۔ جس وقت حضرت امیر خسرو کلیر سے واپسی میں خانقاہ محبوبی کے قریب پہنچے تو سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کی تعظیم اور استقبال کے لیے خانقاہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت امیر خسرو کے ہاتھ اور آنکھوں کو بوسہ دیتے ہوئے جوش محبت میں فرمانے لگے کہ ان ہاتھوں سے تو نے میرے بھائی صابر سے مصافحہ کیا ہے اور ان آنکھوں سے تو نے ان کو دیکھا ہے، میں تجھ پہ قربان کیوں نہ جاؤں۔ حضرت امیر خسرو نے حالات بیان کیے، گولریاں پیش کیں۔ حضرت محبوب الہی نے وہ گولریاں حاضرین کو تبرکاً تقسیم فرما دیں اور خود بھی تناول فرمائیں۔